بنی مستلق جو کہ مدینہ منورہ سے کوئی 200 کلومیٹر دور یہ علاقہ تھا، تو مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ یہاں کا جو سردار ہے، کیونکہ دیکھیں مشرکین اور منافقین نے جب دیکھا کہ غزوہ احد کے بعد اور واقعہ رجی اور بیر معونہ کے واقعے کے بعد مسلمان کمزور ہو گئے، انہوں نے کہا اب تو یہ کمزور ہو گئے تو بھرپور طریقے سے ایک حملہ کیا جائے تاکہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ بنی مستلق جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بنی مستلق کا جو سردار ہے حارث بن ابی زرار، حارث بن ابی زرار قبیلہ بنو مستلق کا یہ سردار تھا۔ جب اطلاع ملی کہ یہ مختلف قبائل کو جمع کر رہا ہے اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس اطلاع کے بعد اس کی تصدیق کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی تعلیم ہے حضور کی کہ جب بھی کوئی خبر آئے اس کی تصدیق کرو، سنی سنائی بات پہ نہ چلو، پہلے تصدیق کرو پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پاس سے ایک صحابی حضرت بریدہ بن اسلمی جو بڑے زبردست سپہ سالار تھے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ یہ جو اطلاع ہے اس کی جا کر تصدیق کرو۔ حضرت بریدہ بن اسلمی نے پوچھا حضور کچھ گنجائش ہے، کیونکہ میں اکیلا جاؤں گا اور دشمنوں کے بیچ جاؤں گا تو تھوڑا بہت بات کرنے میں مجھے کہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی ہو تو اپنے آپ کو سیو کرو اور خبر لے کر آؤ۔ وہ گئے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ ان کے بیچ میں چلے گئے۔ انہوں نے جب ایک اجنبی کو اپنے درمیان پایا تو پوچھا بھائی کہاں سے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، یعنی میں بھی انسان ہی ہوں، تمہارے جیسا ہوں۔ میں کہا بھائی کون سے قبیلے سے؟ آپ نے بتایا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، اور مجھے خبر ملی کہ آپ لوگ جا رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے، تو مدینے والوں سے میرا بھی بہت سارا حساب ہے، مجھے وہ بھی حساب چکتا کرنا ہے۔ ہمیں خبر ملی تو ہمارے قبیلے والوں نے بولا کہ جاؤ پوچھو اگر وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو انتظار کریں، ہم بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ لوگ بھی اپنا قافلہ لے کر آ جائیں تو پھر تو بہت اچھا انداز ہو جائے گا۔ یہ دیکھو فلاں قبیلہ بھی آ رہا ہے، فلاں قبیلہ بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے، سب ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم ایک بار حملہ کریں گے جا کے۔ تو حضرت بریدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کب روانہ ہوگے؟ کہ بھائی ہم روانہ ہونے والے ہیں 1-2 دن میں، تھوڑا سا ٹائم دو، میں بھی اپنا قافلہ لے کر آ جاؤں۔ میں کہا ٹھیک ہے جائیے۔ آپ نے انہیں انگیج کیا کہ مزید یہ 2-4 دن یہاں پہ ذرا بیزی رہیں، انتظار کریں، اور اتنے میں آپ آ ہی جائیں لشکر لے کر۔ تو جا کر آقا کریم علیہ السلام کو آپ نے اطلاع دی کہ واقعی بنو مستلق کے لوگ جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فوری طور پہ ہم تیاری کرو۔ تو 700 اصحاب حضور علیہ السلام کے ہمراہ تیار ہو گئے فوراً، 700 اصحاب۔ اب دیکھیے کہ مسلمان جب روانہ ہونے لگے تو منافقین بڑی تعداد میں اس غزوے میں شریک ہوئے۔ یہ پہلا غزوہ تھا کہ جس میں بہت بڑی تعداد میں منافقین شریک ہوئے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ جب ان کو خبر ملی کہ مسلمان جانے لگے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہم بھی چلتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ بنو مستلق جو ہے وہ اتنے زور آور نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسرا یہ کوئی بہت دور نہیں جا رہے، 200 کلومیٹر کا سفر ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ بنو مستلق جو ہے وہ مالدار قبیلہ ہے، تو مسلمان جیت گئے تو مال بہت آئے گا تو ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور ایک بات اور تھی ان کے ساتھ جانے کی، وہ یہ تھی کہ غزوہ احد میں یہ چونکہ بھاگ گئے تھے سارے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا سا اعتماد بھی بحال ہو جائے۔ اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری تھی اور یہ تھا، ہمیں غصہ آ گیا تھا، معافی تلافی کر لی تھی انہوں نے۔ آج انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتماد ہے یہ بھی بحال ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو۔ منافقین کی بھی ایک بہت بڑی جماعت حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اور دیکھیے باہر والے لوگ اتنا نقصان
نہیں پہنچاتے جتنا اندر کے لوگ پہنچاتے. اس لیے اور اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں جو ابھی آپ آگے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے کیوں انہیں منع نہیں فرمایا اور ساتھ لے کر گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ دیکھیے، یاد رکھیے، اگر راستہ خراب ہے، راستہ دشوار ہے اور آپ نے شوز اچھے پہن لیے تو آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ کے شوز میں ہی کنکر ہوں تو کیا آپ چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. تو اندر اگر خرابی ہے تو وہ زیادہ نقصان پہنچاتی بنسبت باہر تو آپ کو پتہ ہے کہ دو بدو لڑائی ہوگی، دشمن ہے. لیکن جو دوست یا منافقت والا معاملہ ہو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو جب یہ قافلہ بنو مستلق پہنچا تو وہاں پر انہیں جب خبر ملی کہ ہم تو ان پر حملہ کرنے جا رہے تھے، یہ اچانک کیا ہوا کہ یہ سارے یہاں آ گئے، انہیں سنبھلنے کا بھی پراپر، وہ تو حیران ہو گئے. اور جو دوسرے قبائل ادھر ادھر سے جمع ہوئے تھے انہوں نے جب مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھا وہ تو پہلے ہی بھاگ گئے. اب خالی بنو مستلق رہ گئے. تو مسلمانوں کی جب ان سے فائٹ ہوئی، جب لڑائی شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا، تو وہ 10 افراد ان کے قتل ہوئے اور اس کے بعد باقی سب نے ہتھیار ڈال دیے. تو بہت دیر تک یہ لڑائی جاری نہیں رہی. تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو ایک شاندار فتح نصیب ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا. منافقین بڑے خوش ہوئے کہ اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑی. آقا کریم علیہ السلام نے فتح کے بعد تھوڑے دن وہیں پر قیام کرنا پسند فرمایا کہ ذرا مجاہدین تھکن بھی اتار لیں اور فریش ہو جائیں تو پھر ہم واپسی کا سفر کرتے ہیں اور یہاں کے معاملات بھی ذرا سارے سیٹ ہو جائیں. تو اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر کے ایک غلام تھے، جہجہ نام تھا ان کا. کنویں پر گئے پانی بھرنے کے لیے اور انصار میں سے بھی ایک صاحب تھے جن کا نام سنان تھا، وہ بھی پانی بھرنے کے لیے آئے. تو دونوں نے اپنے ڈول جب ڈالے کنویں میں تو اس میں کسی بات پہ انہیں پانی کم تھا تو وہ آپس میں لڑائی ہو گئی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، آج کل ویسے ہی لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں آتا اور گرمی بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو بندے کو غصہ آ ہی جاتا ہے اور پھر شیطان بھی اس کام کو اور بڑھاتا ہے. تو ہوا یہی کہ وہ کسی بات پہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. حضرت عمر کے جو غلام تھے انہوں نے سنان کو خوب مارا، اتنا مارا کہ وہ طاقتور تھے، انہوں نے دوسرے اتنے طاقتور نہیں تھے کہ زخمی کر دیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان پہ قابو نہیں پا رہا تو انہوں نے زور سے ایک آواز لگائی، یا معشر الانصار، اے انصار میری مدد کرو. اپنے اپنے قبائل کو آواز دی. وہ قبائل دوڑتے ہوئے آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب سارے قبائل اس طرف آنے لگے تو جو حضرت عمر کے غلام تھے جہجہ، انہوں نے بھی آواز لگائی، یا معشر المہاجرین، یا معشر القریش. قریش اور مہاجرین کو انہوں نے بلا لی، وہ بھی آ گئے. اب دونوں سارے آمنے سامنے فائٹ ہو رہی ہے، دو لوگ لڑ رہے ہیں اور باقی بھی جمع ہو گئے دونوں قبائل. اب سب نے تلواریں نکال لی. قریب تھا کہ یہ لڑائی آگے بڑھتی کیونکہ منافقین جو تھے نا وہ اس دوران اس آگ کو جو ہے وہ تیل چھڑک رہے تھے. وہ اس پر منافق ہوتا کیا ہے؟ جو رائی کو پہاڑ بنا دے، چھوٹی سی بات کو کھینچ کے وہ بڑا کر دے کہ دیکھو یہ ہوا، دیکھو یہ ہوا. یہی ان کا کام تھا. وہ جاتے بھی اسی لیے ساتھ تھے، چپکے ہوئے بھی اسی لیے ساتھ رہتے تھے، کوئی ویک پوائنٹ ملے اور وہ ایک دم اس کو ایشو بنا دیں. اب جب یہ لڑائی دو لوگوں سے بڑھ کر دو قبائل میں ہونے جا رہی تھی اور اس کی اطلاع کسی نے جا کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فوراً تشریف لائے. اور جیسے ہی حضور تشریف لائے، مہاجرین اور انصار نے جب حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا تو سب کے سر جھک گئے. حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی سب نے اپنے سر جھکا لیے. جو محبت والے تھے سب نے اپنے سر نیچے کر لیے. میں فرمایا یہ کیا زمانہ ہے جاہلیت کی پکار تم نے شروع کر دی.
یہ کیسی بدبودار گفتگو شروع کی ہے تم نے؟ یعنی اسلام اسے کیسے پسند کرتا ہے کہ تم مہاجرین اور انصار کی لڑائی کرواؤ؟ اسلام تو اسی کو تو ختم کرنے آیا ہے. یعنی اسلام عصبیت اور لسانیت کو ہی تو توڑنے آیا ہے. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. یعنی کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی یہی تو وہ معاملہ ہے. یعنی آج بھی مسلمان اگر کسی چیز پر جمع ہو سکتے ہیں تو وہ کلمہ ہے. یہ جو ہمیں تقسیم در تقسیم کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں مہاجر اور پٹھان اور پنجابی اور یہ نہیں کیا جاتا. کیوں کیا جاتا؟ کیونکہ یہ قوم پرست جماعتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے، ملت کو پارا پارا کیا. اور اگر یہ نہیں ہوتا، اس سے بھی کام نہیں چلتا، تو پھر فرقہ واریت، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر لڑواؤ. یہ مسلمانوں کی طاقت کو ایک نہ ہونے دو، انہیں آپس میں ہی لڑوا کے رکھو. اور دین اسی کو ختم کرتا ہے. دین کہتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فوقیت نہیں ماں سوا تقوی کے. تم میں معزز کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو جتنا نیک اور صالح ہے اتنا اس کا احترام کیا جائے گا. تو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جب یہ گفتگو انہوں نے سنی تو سب فوراً حضور کے قدموں میں گر گئے، معافی تلافی کی. حضور نے سب کو آپس میں جوڑا، حضور تشریف لے گئے، معاملہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد مہاجرین نے، چونکہ حضرت عمر کے غلام نے زیادہ مارا تھا، اسے زیادہ چوٹیں آئی تھی سنان کو، تو مہاجرین کے جو اکابر صحابہ تھے وہ سب جمع ہوئے اور انصار کے پاس گئے اور جا کر ان سے بھی انہوں نے معافی مانگ لی. یعنی یہ بھی کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کی جا کر دوسرے سے معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ عزت بڑھتی ہے اس سے. تو جب یہ سارے اکابر صحابہ وہاں گئے تو انصار نے بھی کھڑے ہو کے ویلکم کیا اور انہوں نے بھی دل سے معاف کر دیا. بات ختم ہو گئی. اب جو منافقین چاہتے تھے کہ یہاں فائٹ ہو، تماشا ہو، وہ تو ہوا نہیں. عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا، اس نے کیا کیا، ایک کونے میں جا کے بیٹھا اور اپنے جو قریبی 10 لوگ تھے ان کو جمع کیا. اس نے کہا دیکھو، جتنا آج کے دن ہم ذلیل ہوئے ہیں، مطلب اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. آپ یہ تو دیکھو، اب دیکھیں آگ کیسے لگا رہا ہے. یہ دیکھو کہ یہ لوگ آئے لٹے پٹے ہمارے پاس ہیں مہاجرین، ہم نے ان کو جگہیں دی، گھر دیے، رہنے کے لیے جگہ دی، کاروبار میں شریک کیا. یہ تو وہی بات ہو گئی. معاذ اللہ اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ یہ تو وہی مثال ہے کہ کسی نے کتا پالا اور وہ پل بھر کے کھا پی کے جب موٹا تازہ ہو جائے تو اپنے مالک کو ہی کاٹنا شروع کر دے. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے مدینے واپس جانے دو، ہم عزت والے لوگ ذلت والے لوگوں کو نکال دیں گے. اگر تم لوگ ان کا ساتھ دینا چھوڑ دو، یہ خود ہی چند دنوں میں بھاگ جائیں گے. اب اس نے یہ باتیں کرنا شروع. وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوخیز اور نوجوان نو عمر بچے تھے، حضرت زید بن ارقم. انہوں نے سنی بات. جب اچھا عبداللہ بن ابی کی توجہ ادھر نہیں گئی، وہ سمجھنے لگے بچہ ہے یہ، کیا مطلب بچہ یہ اس. لیکن جب وہ حضرت زید بن ارقم نے پوری بات سنی تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ذلیل تو ہے، تو اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. ذلیل تو ہے، ذلت والا تو ہے. اللہ کے رسول تو عزت والے ہیں اور عزتیں بڑھانے آئے ہیں. میں جا کر ابھی بتاتا ہوں اور دیکھ تیری حالت کیا ہوگی. ابھی تو نے جو باتیں کی ہیں نا، میں سب جا کے بتاتا ہوں. غیرت ایمان. اس نے جب دیکھا کہ یہ بچہ تو بدک گیا تو کہنے لگا ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، ہم تو ایسے ہی
ذرا تفریح میں ہنسی مذاق میں بات کر رہے تھے، سو سیریس بات تھوڑی تھی ہماری، بیٹھو بیٹھو میں تمہیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہاری کوئی بات ہی نہیں سننی. اٹھے اور فوراً گئے اپنے چچا کے پاس. حضرت سعد بن عبادہ سے جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، یہ عبداللہ بن ابی اس طرح کی بکواس کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کے بارے میں باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور فوراً حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کر پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ زید بن ارقم نے یہ بات مجھے کہی ہے، ابھی ابھی انہوں نے یہ سنا ہے. اب دیکھیے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، حضور نے فرمایا کہ زید کو بلاؤ تاکہ بات کی پوری تصدیق ہو. زید کو بلایا گیا، حضور نے پوچھا کہ انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، اب دیکھیے حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے زید اس نے کسی بات پہ تمہیں ڈانٹا ہو اور تم غصے میں یہ بات کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں حضور، میری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میری اس سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. کہا ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ہو سکتا ہے کہ تمہیں سننے میں کوئی صحیح بات نہ سنی ہو، تم نے کوئی مطلب ایسی بات ہو کہ تمہیں سننے میں کوئی مسئلہ ہوا ہو. کہا نہیں حضور، میری سماعت بالکل ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں. فرمایا ہو سکتا ہے کہ مشتبہ بات ہو، یعنی وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہو، تم نے سنا کچھ اور ہو. کہا نہیں حضور، اس نے جو بات کہی ہے میں نے وہی آپ سے کہی ہے. آگے جب صحابہ نے یہ بات سنی تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. فرمایا حضور مجھے حکم دیں میں جا کر ابھی اس منافق کی گردن اڑا دوں. حضور نے فرمایا نہیں عمر، نہیں، صبر کرو. اگر ہم نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا تو یہ بات جب دور تک جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا. بھائی جو دوسرے قبائل ہیں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے ایک سردار ساتھی کو قتل کر دیا، ہمارا تاثر کیا جائے گا. نہ، ایسی کوئی غلطی نہ کرو. ابھی پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ عبداللہ بن ابی کو بلا کے لاؤ. اب اس سے بھی تو سنیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی. وہ تو منافق تھا اور اسے یہ پتا بھی تھا کہ بات وہاں تک پہنچ چکی ہے، رپورٹ ہو گئی یہ بات. اب وہ جب بلایا گیا تو وہ آیا اور جب اس سے یہ سوال کیا گیا تم نے ایسی کوئی بات کہی، اس نے تو قسمیں کھانا شروع کر دی کہ حضور کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو ہماری شان ہیں، آپ تو ہمارا مان ہیں، آپ تو ہماری جان ہیں. جو منافقین کا طریقہ، جھوٹی قسمیں کھانا شروع. میرے حضور نے فرمایا کہ ابی ابن ابی، اگر تم نے ایسی بات کہی ہے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو. حضور میں نے بات ہی نہیں کی، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ اس بچے کی بات پہ، مطلب اس چھوٹے سے بچے کی بات کو آپ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، میں اپنی قوم کا سردار ہوں. تو جو صحابہ انصار میں سے تھے انہوں نے کہا حضور ہو سکتا ہے بچہ ہے، بات سننے میں کوئی مغالطہ ہو گیا ہو. جب یہ سردار منہ سے کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا خیال ہے کہ اسے معاف کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ. تو وہ چلا گیا. اب حضور علیہ السلام سے کون سی چیز جو ہے وہ چھپ سکتی ہے؟ وما ہوا علی الغیب بدنین، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور علیہ السلام سے جو اصل غیب ہے جب اس کا ہی دیدار ہو گیا اور کون سا غیب چھپا. خیر حضور علیہ السلام نے مصلحتاً جاؤ، چلا گیا. اور حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک اور حکمت عملی اپنائی. دیکھیے حضور کی سیرت سے سیکھنے کی باتیں، ایک تو یہ کہ بات کی پہلے تصدیق کرو، اور حکمت عملی چاہتے تو گردن اڑا دیتے، لیکن اس سے بھی سارے طرف یہ بات پھیلتی کہ ایک مسلمان ساتھی کی جان لے لی، کیونکہ وہ بظاہر تو کلمہ گو بنا ہوا تھا. دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں دیکھیں کہ بحث و مباحثے شروع ہو گئے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو کوچ کرو، چلو قافلہ روانہ ہوگا. فوراً روانہ ہوگا. اس وقت دن کا ٹائم تھا اور گرمی کا وقت تھا، تو حضور علیہ السلام عموماً شام کو قافلہ جو ہے وہ روانہ فرماتے، لیکن آپ نے دن کو ہی خلاف معمول فرمایا چلو کوچ کرو. چلنا شروع ہو گئے.
نماز کے وقت قافلہ رکتا اور اس کے بعد پھر روانہ ہو جاتے. ساری رات حضور نے ان سب کو چلایا, دن میں بھی چلایا, رات میں بھی چلایا. جب صبح ہوئی تو پھر نماز کے بعد پھر قافلہ چلا, آرام کا موقع نہیں دیا. جب دوپہر کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا آرام کرو. صحابہ اتنے تھک چکے تھے کہ جو جہاں جس کو موقع ملا وہاں وہ سو گیا. اور یہی وہ حکمت عملی تھی کہ وہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے, بحث ختم ہو جائے, بحث ختم ہو جائے. اور جب یہ سو کر اٹھیں گے تو فریش ہو جائیں گے. انسان جب سو کر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو یار جو جھگڑا ہوا اسے ختم کرو. یعنی ایک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے آج کل ترقی یافتہ ممالک میں ایک کام یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جہاں اگر کوئی پھڈا ہو جائے اور کوئی رپورٹ کروانے جائے تھانے میں تو وہ پوچھتے ہیں, نوعیت پوچھتے ہیں, کہا جی ہماری لڑائی ہو گئی. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں, رپورٹ صبح لکھوا دیجیے گا, رپورٹ صبح لکھوائیے گا. تو وہ جب بندہ صبح آتا ہے رات کو جا کے سوتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کہتا ہے چھوڑو یار کیا لڑائی رپورٹ کروانی, چھوڑو معاملہ ختم کرتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں. نیند ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو ریلیکس کر دیتی ہے. تو حضور علیہ السلام کی حکمت عملی دیکھیے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سارے چلو, چلتے رہے, دن گزرا, رات گزری, دوسرا دن آیا, پھر حضور نے فرمایا آرام کرو. جب وہ آرام کر کے اٹھے تو وہ بات جس پر وہ جھگڑا کر رہے تھے وہ بات ختم ہو گئی تھی. کیسی حکمت عملی. اور پھر اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب مجھے وہاں سے نکال دیا گیا تو اب سب مجھے کہنے لگے کہ تم نے چغل خوری کیوں کی, دیکھو تمہاری بات کو کسی نے اہمیت تو دی نہیں, تم نے خام خواہ جا کر ایسی بات کی سردار کے بارے میں, دیکھو سردار نے کہا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں بڑا شرمندہ ہوا اور میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا. جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو میں نے بھی سواری پر سوار ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی جو سواری تھی میں نے اپنی سواری کو بھی اس کے قریب رکھا اور میں آقا کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ رہا تھا اور بار بار رب سے دعا کر رہا تھا کہ اے میرے مالک, اے میرے مالک, جو بات میں نے کہی وہ تو سچ بات کہی, اے میرے مالک اپنے محبوب پر وحی نازل فرما اور میرے سچ کو ثابت فرما. کہتے ہیں میں بار بار یہ دعا کر رہا ہوں اور قافلہ چل رہا ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے جو گردن مبارک ہے اس پر پسینہ آنا شروع ہو گیا اور سواری کی رفتار جو ہے وہ سلو ہو گئی, جو وحی کی کیفیات ہیں وہ طاری ہونا شروع ہو گئی. تو حضور پر وحی اترتی رہی, سورہ منافقون اتری اور جیسے ہی حضور پر وحی مکمل ہوئی حضرت زید کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے قریب کیا, مسکرائے اور میرے کان کو پکڑ کر یوں اوپر اٹھایا, یوں, اور فرمایا کہ تیرے کانوں نے سچ سنا تھا, تیرے کانوں نے سچ سنا تھا. تو حضرت زید کہتے ہیں کہ جتنی خوشی اس دن مجھے ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو دیکھیے صحابہ کا جذبہ بھی دیکھیے کہ کس محبت سے حضور علیہ السلام کو ایک ایک بات پہنچاتے, حضور کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرتے. منافقین کی سازشیں بھی آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنا یہ منافقین کا طریقہ. ہم نے ایک دن پوچھا بابا جی سے, بابا جی یہ لڑائیاں لوگ کیوں کرتے ہیں, یہ جھگڑے کیوں کرتے ہیں لوگ, یہ آپس میں کیوں الجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ تو مسکرائے تو فرمایا میری بات سنو, اگر کوئی جیکما بات کا رہنے والا ہے, اگر کوئی واقعی رہنے والا ہے تو برا نہیں منائیے گا, میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو بابا جی کہنے لگے کہ اگر کوئی جیکما بات کا رہنے والا ہے تو وہاں لڑائی کیا ہوگی؟ تو میں نے کہا کیا ہوگی؟ کہنے لگے وہاں لڑائی یہ ہوگی کہ یہ جتوئی ہے, یہ بروئی ہے, یہ لغاری ہے, یہ مزاری ہے, آپس میں ہی لڑتے ہیں لوگ, قبائل ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. کہنے لگے اچھا شہر میں آ جائیں تو لڑائی کیا ہوتی ہے, کراچی آ جائیں. میں نے کہا آپ بتائیں. کہنے لگے کہ یہاں لڑائی دوسری ہے, یہ مہاجر ہے,
پٹھان ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، فلاں ہے، یہ لڑائی. کہنے اگر تم UAE چلے جاؤ وہاں لڑائی الگ ہوگی. نہیں کیا ہوگی؟ کہا وہاں یہ پاکستانی ہے، بنگالی ہے، فلپینی ہے، انڈین ہے. کہا اچھا. کہنے اگر یورپ چلے جائیں تو لڑائی کی نوعیت چینج ہو جائے گی. کہیں گے یہ مسلم ہے، نان مسلم ہے. تو بابا جی کہنے لگے اگر انسان چاند پہ چلا جائے تو لڑائی الگ ہو جائے گی. یہ انسان ہے، یہ ایلین ہے، لڑائی کیا ہوگی وہاں پہ؟ یہ انسان ہے. بھائی کوئی انسان کو انسان مل جائے کتنا خوش ہوگا وہاں پہ. تو بابا جی بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا، جو جتنا جس مقام پہ ہوتا ہے نا اس کی لڑائی کی نوعیت ویسی بدلی بھی ہوتی ہے. جن لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بھی اسی رب کا بندہ ہے، میں بھی اسی رب کا بندہ ہوں. بنانے والا تو ایک ہی ہے نا. جب بنانے والا ایک ہے تو لڑائی کس بات کی؟ استاد واصف صاحب فرماتے تھے جس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا تو لڑائی کیسی؟ جملہ سنیے. فرماتے ہیں کہ جہاں تعلق نہیں رکھنا وہاں لڑائی کیسی، اور جہاں تعلق رکھنا ہے وہاں لڑائی کیسی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنے کے بجائے اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، کسی مقصد میں اپنی زندگی کو گزاریں.